السلام علیکم ایوری ون، کافی عرصے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے یو کے امیگریشن کے حوالے سے، جس میں بہت بڑی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچا ہوا تھا کہ وائٹ پیپر آنے والا ہے، وائٹ پیپر آنے والا ہے۔ تو آخر کار 2 دن پہلے جو ہے پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ وائٹ پیپر جاری کر دیا، جس میں امیگریشن کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ تو آج ہم ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم بات کریں گے ILR کے حوالے سے، دوسرے مرحلے میں ہم بات کریں گے PSW کے حوالے سے، تیسرے مرحلے میں ہم بات کریں گے اسکل ورکر ویزے کے حوالے سے، چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے کیئر ہوم ویزوں پر، اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیپینڈنٹ ویزے اور لینگویج کے حوالے سے۔ تو آج کا یہ ولاگ جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو UK آنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں نے اس ولاگ کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو جی ہاں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ILR کے حوالے سے۔ ILR اسٹینڈ فار انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین۔ اس میں بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ آج سے پہلے ہوتا یہ تھا، جب کوئی شخص UK آتا تھا تو اس کو یہاں پر 5 سال لیگلی گزارنا ہوتا تھا ILR کے لیے، یعنی مستقل رہائش کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر 5 سال لیگل طریقے سے گزارنا ہوتا تھا۔ اب اس میں تبدیلی کر کے اس کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دیا گیا۔ جہاں بالکل اب آپ لوگوں کو UK آنے کے بعد 5 سال کے بجائے 10 سال جو ہے وہ گزارنا ہوگا۔ اس کے بعد جا کے آپ لوگ ILR یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے ILR کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں PSW کے حوالے سے، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا۔ اس کا دورانیہ جو ہے وہ اس سے پہلے 2 سال تھا۔ جب کوئی شخص UK میں اسٹڈی کے لیے آتا تھا، ماسٹر یا بیچلر کے لیے، یہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو 2 سال کے لیے یہاں پر PSW ملتا تھا، اور جو PhD اسکالر ہے ان کو 3 سال کا۔ اب اس کا دورانیہ جو ہے وہ کم کر کے 1.5 ایئر یعنی 18 مہینے جو ہے وہ کر دیے گئے۔ لہٰذا یہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب کوئی شخص UK جب اسٹڈی کے لیے آئے گا، چاہے بیچلر، ماسٹر یا PhD کے لیے، تو ان کو یہاں پر PSW جو ہے وہ صرف 1.5 ایئر کا ملے گا۔ اب آتے ہیں اسکل ورکر ویزے کے حوالے سے۔ اس میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ آج سے پہلے جب کوئی شخص اسکل ورکر ویزے پر اپلائی کرتا تھا تو ان کے لیے کوئی ڈگری وغیرہ کی شرائط نہیں تھی، صرف B1 کا ایک انگلش ٹیسٹ ہوتا تھا، وہ دے کر وہ لوگ یہاں آ سکتے تھے۔ اب اس میں آپ لوگوں کے لیے ماسٹر یا بیچلر کی ڈگری جو ہے وہ کمپلسری قرار دی گئی ہے۔ جب آپ لوگ اسکل ورکر ویزے پر اپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یونیورسٹی کا ڈگری ہونا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ B1 سے بڑھا کر B2 کر دیا گیا۔ اس میں بھی بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں کیئر ہوم ویزوں پر۔ کیئر ہوم ویزوں پر یہاں پر مکمل جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ UK میں رہتے ہیں وہ کیئر ہوم ویزوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ باہر سے جو ہے کوئی شخص اب یہاں کیئر ہوم ویزوں کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بری خبر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب آتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویزوں کے حوالے سے، تو اس میں بھی کافی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، جب لوگ یہاں پر آتے تھے ڈیپینڈنٹ ویزوں پر تو ان کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی شرائط نہیں تھی، وہ صرف ویزے کے لیے اپلائی کرتے تھے، اس کے بعد بآسانی یہاں پر آتے تھے۔ اب انگلش لینگویج جو ہے وہ کمپلسری کر دی گئی ہے۔ اب آپ لوگوں کو کم از کم A1 کا انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ لوگ ڈیپینڈنٹ ویزے پر یہاں پر آ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ویزا جو ہے ماسٹر اور بیچلر والوں کے لیے الاؤ نہیں ہے، کیونکہ 2024 کے بعد ان ویزوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ البتہ اب جو ہے صرف PhD اسکالر جو ہے وہ اپنے ساتھ ڈیپینڈنٹ کے طور پر لوگوں کو یہاں پر لا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اب انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں انگلش لینگویج ٹیسٹ کے حوالے سے، تو اس میں بھی کافی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب اسٹوڈنٹ UK آتے تھے تو ان کو کم از کم B1 کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا تھا، اب اس سے بڑھا کر B2 کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اسکل ورکر ویزے پر UK آتے تھے ان کو بھی B1 کا ٹیسٹ جو ہے پاس کرنا ہوتا تھا، اب اس سے بھی بڑھا کر B2 کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب لوگ یہاں پر آتے ڈیپینڈنٹ ویزے پر ان کے لیے کوئی انگلش ٹیسٹ کی شرائط جو ہے وہ نہیں تھی، اب ان کو بھی کم از کم A1 کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جب لوگ UK میں مستقل رہائش کے لیے جب اپلائی کرتے تھے ان کو بھی A1 کا ہی انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا تھا، اب اس سے بھی بڑھا کر A2 کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی ہے امیگریشن کے حوالے سے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ قانون کا حصہ نہیں بن چکے ہیں، صرف وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے یہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بحث ہوگی، کمیٹی میں بھیجا جائے گا، اس کے بعد جیسے ہمارے ہاں
پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد سینٹ میں پاس کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر پہلے کمیٹی کے پاس جائے گا, اس کے بعد ان کا لوئر ہاؤس ہوتا ہے, اس کے بعد اپر ہاؤس, وہاں سے ووٹنگ کے ذریعے یہ پاس ہوں گے, تب ہی یہ قانون کا حصہ بن جائیں گے. البتہ یہ ہے کہ فی الحال وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے وہ وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.